बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 5 फरवरी है, साल 2022। काजी फायद ईसा को हिसाब देना पड़ेगा। 4 जजेस ने बाजी को पलट दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर के इजाफी नोट ने एक नया पंडोरा बक्स खोल दिया है। बड़ी आम और दिलचस्प तफसील है, ये आपके सामने रखूंगा। राना सनाउल्लाह न्यायालय के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बड़ी पेशरफ सामने आई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इल्म है कि आज 5 फरवरी है, तारीखी दिन है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान आज यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस हर साल ये दिन मनाया जाता है। और भारत की जिस तरह की कश्मीर के अंदर जारहियत है, जिस तरह वहां के बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल है, पूरी दुनिया में ये आवाज उठाई देती है। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन जिस तरीके से आराम के साथ सोई हुई है और मुसलमानों के हकूक को प्रोटेक्ट करना शायद वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। और दूसरी तरफ OIC के लिए भी बड़ा एक सवाल है कि आप ना फलस्तीनियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, ना कश्मीरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। लेकिन पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों की हमेशा साथ रही है, जो एक हजारों की तादाद के अंदर कुर्बानियां दी गई, शोधा हुए, जख्मी हुए और खानदान जो है वो उजड़े। लेकिन उन्होंने आजादी का, हुर्रियत का परचम नीचे नहीं आने दिया। आज हम तमाम शोधा को और कश्मीर के लिए कोशिश करने वाले उन माओ बहनों बेटियों के लिए कोशिश करने वालों को सलाम अकीदत पेश करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने भी चाइना से कश्मीरियों के नाम आम पैगाम दिए हैं और जो मोदी का जारहियत का और हिंदुत्व का नजरिया है उसका भरपूर तरीके से रद्द किया है। अल्लाह ताला कश्मीरियों को हुर्रियत और आज़ादी नसीब फरमाए और उनकी ये मेहनत और काविशें जो है वो अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। अब हम आते हैं राना सनाउल्लाह के मामले पर। और हमने देखा है कि ये लीगी बदमाश सानिया मॉडल टाउन का मरकजी मुल्जम होने के बावजूद ये सजा से मुसलसल बचा रहा है। और ये कुछ ऐसे लाडले लोग हैं, शरीफ खानदान, जिसके अंदर हम शहबाज शरीफ को देख रहे हैं कि किस तरीके से टीटी का इतना बड़ा स्कैंडल होने के बावजूद भी वो आज जेल में नहीं है, बल्कि एक दिन पहले वो कहता है अदालत जाने से पहले कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और आज ही आसिफ जरदारी और बिलावल के जो घर, अपने घर जो है वो दोहराने पर बुला रहा है। इससे बड़ी इस मुल्क की अदलिया की और तजलील क्या होगी, जिस तरीके से शरीफ खानदान और जरदारी माफिया जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने चंद दिन पहले ऐसे कलेमात कहे और जजेस को धमकियां दी कि अगर उन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए और उसका बुनियादी मकसद बिल्कुल वादे था, तो इसका मतलब है कि वो इमरान खान और इस हुकूमत के हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर हम जजेस के घरों का घेराव करेंगे। जब एक बंदे को आप सानिया मॉडल टाउन जैसे कतलेआम के अंदर बचा के रखेंगे, फिर उसके आमदन से ज्यादा असासाजात और दीगर मामलात के अंदर भी उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और फिर वो मुख्तलिफ केसेस के अंदर गुंडागर्दी बदमाशी के बावजूद उसको हाथ नहीं डाला जाएगा, तो फिर वो भाषण देने के लिए आएंगे और उसके हौसले मजीद बुलंद होंगे। और अब उन्हीं जजेस को वो धमकियां भी दे रहे हैं। और इस बिना पर जो उन्होंने कहा, अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो आलिया मलिक साहिबा है, और आपको इल्म है ये PTI की मरकजी रहनुमा है और बड़ी एक्टिव है, उन्होंने ये दरखास्त गुज़श्ता रोज जो है वो जमा करवाई है। और पिटीशन में राना सनाउल्लाह की न्यायालय की इस्तराह की गई और कहा गया है कि जिस तरीके से निहाल हाशमी और तलाल चौधरी उन्होंने अदलिया की तदलील की, जजेस को धमकियां दी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उनको नायल किया गया। जो यहां पर ये राना सनाउल्लाह है, लीगी बदमाश, इसने तो उससे भी सख्त कलिमात कहे हैं। इसने तो वादे तौर पर जजेस को धमकियां दी है, डराया है और जजेस को बाकायदा तौर पर सीधा जो है वो हमला किया है। तो ये अदलिया पर हमला है, अदलिया की तौकीर, इज्जत और वकार पर हमला किया गया है। तो राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और इसको नाअहल करार दिया जाए। अब इस पर देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट है, आपको इल्म है, कानून और आइन और शरीफ लोगों के लिए जबरदस्त अदालत है। अब इसके अंदर कोई कार्रवाई होगी तो उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी पेशरफ्त है जो आज गुज़श्ता रोज हुई है राना सनाउल्लाह के हवाले से। अब एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये कि आपने देखा कि जो जस्टिस काजी फायद ईसा और सरीना ईसा का मामला था, उसके अंदर उस केस पर बड़ी तनकीद हुई जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आया। और 6 जजेस ने जो फैसला दिया था, एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और जो सरीना ईसा थी उसकी दरखास्त पर ये 6-4 से फैसला आया था, और काजी फायद ईसा की हद तक ये 5-5 से जो है ये फैसला आया था कि उनके हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अख्तियार हासिल नहीं है और ये उनका मामला जो है वो अलग है। ये सारी चीजें उस फैसले के अंदर आई थी, वो आप समाप्त कर चुके हैं
کہ فیصلہ کیا تھا، لیکن اب جو 4 ججز ہیں انہوں نے جس طریقے سے اپنا جو اختلافی فیصلہ تحریر کیا ہے اور انہوں نے جو اضافی نوٹ دیا ہے جسٹس منیب اختر نے، وہ انتہائی ریلیونٹ ہے۔ میں اردو متن اس کا جو عام حصہ ہے وہ آپ کے سامنے بڑی دلچسپی سے آپ نے سننا ہے، وہ پیش کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک طرف اگر چند ججز نے اس طریقے سے فیصلہ دیا ہے بغیر قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پر، اور ایک جج نے اختلافی نوٹ لکھا تھا اور اس پر کتنا ڈانس کیا تھا ہمارے طبقہ ملامتیہ کے صحافیوں نے، اور اب 4 ججز نے کیا لکھا ہے، یہ ذرا آپ تفصیل سنیے اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ اب یہ 4-5 سے جو معاملہ ہے، اور پھر جسٹس منظور ملک چونکہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد تفصیلی فیصلے پر وہ دستخط کر سکتے ہیں یا ان کے دستخط غیر آئینی اور غیر قانونی ہوں گے، یہ ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے جسٹس منیب اختر نے کھولا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن جسٹس عمر عطا بندیال جو اس وقت چیف جسٹس ہیں، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کیس میں اپنے فیصلے کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 کے کیا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، خواہ گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے ہی خلاف ہو، اگرچہ جس کے خلاف گواہی ہو مالدار ہے یا محتاج، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، سو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کیا کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم گواہی میں بیچ یعنی پیچ دار ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ حق سے آپ روگردانی کرو گے، اور بے شک اللہ ان سب کاموں سے جو تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ یہ بڑی ایک عام ڈیولپمنٹ ہے جس پر ابھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے، لیکن اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں کہ 4 ججز نے کس طرح قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس کے فیصلے کے اندر پوری بازی کو پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ عام کنٹینٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اختلافی فیصلے میں کہا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی درخواست سمیت دیگر نظر ثانی درخواستیں خارج کی جاتی ہیں۔ ججز بھی دیگر افراد اور پبلک آفس ہولڈرز کی طرح غلطیوں پر قابل احتساب ہیں۔ اقلیتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دوران سماعت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کی جذباتیت کے باعث ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے دلائل محدود اور مختصر رہے۔ عدالتی ماحول عجیب اور پریشان کن رہا۔ اس عدالتی ماحول کے باعث کیس سننے میں مشکل پیش آئی۔ ہم نے دیکھا ہے روز جس طرح ایک جذباتی ماحول سرینا عیسیٰ صاحبہ لے کر آ جاتی تھی اور قاضی فائز عیسیٰ اپنی مختلف درخواستوں کے اندر جہاں پر انہوں نے دلائل دیے تو ایک ایموشنل بادی نظر میں بظاہر وہ بلیک میلنگ نظر آتی تھی کہ ہمیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، منی ٹریل نہیں دی، 3 جائیدادیں ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کا اس سے کیا تعلق ہے، اس کی وضاحت جو ہے وہ نہیں آئی۔ اب اس پر جو ہے کہا گیا کہ دوران سماعت یہ جذباتی ماحول انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے۔ پھر کہا گیا کہ اقلیتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جج کے خلاف سامنے آنے والا مواد پر وضاحت دینا عدلیہ کی ساکھ بچانے کے لیے ضروری ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ باقی سول سرونٹس کی طرح اپنے اور اہل و عیال کے اثاثوں کے تفصیل دینے کے پابند ہے۔ پبلک آفس ہولڈرز پر لاگو قوانین کا اطلاق ججز پر بھی ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ججز پر اگر کوئی ایلیگیشن ہو تو پھر عدلیہ خطرے میں آ جائے، صحافیوں پر ہو تو صحافت خطرے میں آ جائے، سیاستدانوں پر ہو تو جمہوریت خطرے میں آ جائے، تو واضح طور پر لکھا ہے کہ ان پر اپنے اہل و عیال کا اور سب کا جواب دینا ضروری ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کے تحریر کردہ یعنی اس وقت تو چیف جسٹس نہیں تھے عمر عطا بندیال، تحریر کردہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بھارت اور کینیڈا میں بھی ججز کو تجارت یا کمرشل معاملات میں ملوث ہونے پر انکوائری کے بعد استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تھے جب 2013 میں لندن پراپرٹیز خریدی گئی۔ اقلیتی فیصلے میں کہا گیا کہ طاقتور کے سامنے سچ بولنے سے ہچکچانا نہیں چاہیے۔ معاشرے میں احتساب کا دورہ معیار بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ بڑے لوگوں کو چھوڑ دینا اللہ پاک کی حاکمیت کے انکار کے مترادف ہے۔ بڑا سخت جملہ یہ لکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی وزیر اعظم عمران خان کا اصل بیانیہ ہے جو وہ کہتے ہیں بڑے لوگوں کو چھوڑ دینا اللہ پاک کی حاکمیت کے انکار کے مترادف ہے۔ جج کی ذمہ داری ہے کہ سچ کی تلاش کرے اور انصاف پر مبنی فیصلے دے۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ ایف بی آر کی سرینا عیسیٰ کے خلاف تحقیقات سے ان کی عزت اور آزادی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سرینا عیسیٰ نے مرکزی کیس میں عدالت میں بیان بھی دیا ہے، خود کہا ہے کہ وہ ایف بی آر کی جانب سے سوالات کا 13 ماہ سے انتظار کر رہی ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے دلائل کے دوران کہا ہے
کہ دھرنا کیس کے فیصلے کی وجہ سے ان کے خلاف انکوائری کھولی گئی. جج کے خلاف ریفرنس میں بدنجتی شامل ہونے کے تاثر محض خیالی، غیر معقول اور غیر متعلقہ ہے. یعنی جو یہ بات کی جاتی ہے کہ میں نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلے کے اندر یہ بات کی تھی، اس کو کلیتاً ان 4 ججز نے رد کیا ہے. پھر جسٹس منیب اختر جو ہے انہوں نے یہ سوال اٹھایا، چونکہ یہ 4 ججز کا فیصلہ ہے، اقلیتی فیصلہ اس کو بولیں گے، لیگل ٹرمنالوجی میں عمر عطا بنیال، جسٹس قاضی امین، جسٹس منیب اختر، جسٹس سجاد علی شاہ، یہ 4 ججز ہیں. اب جسٹس منیب اختر نے اختلافی فیصلے میں اضافی نوٹ تحریر کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ 29 جنوری کو دیا گیا فیصلہ 10 میں سے 4 ججز کا ہے. جسٹس یحییٰ افریدی نے اضافی نوٹ دیا اور موجودہ کیس میں کوئی اکثریتی فیصلہ انہوں نے کہا ہے کہ موجود نہیں ہے، یعنی یہ اکثریتی فیصلہ ہے ہی نہیں، اس کا انہوں نے انکار کیا جسٹس منیب اختر نے. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک تفصیلی فیصلے پر کیسے دستخط کر سکتے ہیں، یعنی وہ ریٹائر ہو گئے، ریٹائر ہونے کے بعد تفصیلی فیصلہ آیا تو جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک تو سائن ہی نہیں کر سکتے. اور قاضی فائد عیسیٰ کی حد تک جو کیس کا فیصلہ تھا چونکہ 5-5 سے برابر ہوا تھا، اور اگر 5 میں سے ایک جج جو ہے وہ نکال دیا جائے تو پھر وہ اقلیت میں بدل جاتا ہے. اکثریت کا فیصلے کے لیے ضروری ہے کہ جب 10 رکنی لارجر بینچ ہو تو 6-4 سے فیصلہ آنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ کیس میں پہلے ہی اکثریتی فیصلہ نہیں تھا، وہ بار کونسل اور سرینا حد کی جو درخواستیں تھی نظر ثانی کی، ان کی حد تک وہ اکثریت کا فیصلہ تھا. تو اب اس معاملے پر وہ کہتے ہیں کہ جسٹس منظور ملک نے فیصلے سے اتفاق کیا کیونکہ وہ کئی ماہ پہلے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. قانون کے مطابق جسٹس منظور ملک تفصیلی وجوہات پر دستخط نہیں کر سکتے تھے. یہ سوال اٹھا دیا گیا ہے دستخط کرنے پر. جسٹس منیب اختر نے کہا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک کے دستخط شدہ فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جسٹس یحییٰ افریدی نے اضافی نوٹ میں کہا کہ پٹیشنر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی تحقیقات کر سکتی ہے، یعنی یہ عام معاملہ تھا اور پہلے فیصلے کے اندر کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو اختیار نہیں ہے. تو اب یہ کہتے ہیں اختلافی نوٹ کے اندر جسٹس منیب اختر کے سپریم جوڈیشل کونسل اپنی پہلے چونکہ وہ درخواست کی حد تک 5-5 سے تھا اور ایک منظور ملک سائڈ پر ہو گئے، پیچھے 4 رہ گئے. تو اب جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف کارروائی جو ہے، ان کی جو اہلیہ کا یہ پورا معاملہ ہے خاندان کا، اس پر کارروائی کر سکتی ہے اور تحقیقات کر سکتی ہے. لہذا سپریم جوڈیشل کونسل یا کوئی بھی فورم FBR رپورٹ پر تحقیقات کر سکتا ہے. یہ بڑے سیریس سوالات اٹھائے ہیں، میں نے اردو متن عام جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پورا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اب یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہے. یقینی طور پر اب آئینی اس کی سماعت اگلی کسی عدالت میں ہوگی. حکومت جو ہے وہ خود درخواست لے کر جاتی ہے یا جو بھی آگے اپڈیٹ ہوگی اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. لیکن یہ واضح کیا ہے 4 ججز کی اس سٹیٹمنٹ نے، تحریری جو فیصلہ انہوں نے اقلیتی جاری کیا ہے اس کے مطابق کہ قاضی فائد عیسیٰ ہو یا کوئی زید ہو یا بکر ہو، وہ اپنے اہل خانہ کے جب پبلک آفس ہولڈر ہونے کی حیثیت سے وہ ذمہ دار ہے اور ان کو وضاحت کرنی پڑے گی. اور جب لندن میں پراپرٹیز خریدی گئی تو اس وقت چونکہ وہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تھے تو اس وجہ سے ان کو ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. ٹیکنیکل گراؤنڈز کے پیچھے آپ چھپ نہیں سکتے. اب طبقہ ملامتیہ جو صحافیوں کا ہے ان کا امتحان ہے اور وہ اپنے کام پر لگ چکے ہیں، اور جب وہ بات کریں گے تو ہم بھی اپنے انداز میں ان کو جواب دیتے رہیں گے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.